اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس دنیا میں رنگ بھرنے کے لیے صنف نازک کو بنایا، جس سے دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے اور یوں دنیا مکمل ہوئی۔ ناظرین، یوں تو عورت کے کئی روپ ہیں، لیکن ان میں چار رشتے ایسے ہیں جن کی محبت، خلوص، وفاداری کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور وہ چار لازوال روپ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی صورت میں اللہ نے مرد کو عطا کیے۔ عورت بنیادی طور پر نازک اندام ہے، لیکن وقت پڑنے پر یہی عورت اپنے بیٹے، بھائی، باپ اور شوہر کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کے زمانے سے ٹکرا جاتی ہیں۔ فیصل آباد کے علاقہ نور پور کے رہائشی اکرم، جو کہ 5 بیٹیوں کا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ محنت کش اور غریب آدمی تھا، ذریعہ معاش باربیکیو جو کہ نہ ہونے کے برابر تھا، جس کی وجہ سے زندگی نہایت ہی کسمہ پرسی سے گزر رہی تھی۔ اکرم کی بیٹی مصباح مہر، جو کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے گھر کے حالات سے باخبر تھی، زمانہ طالب علمی میں ہی مصباح نے اپنے باپ کا سہارا بننے کا فیصلہ کیا اور اپنے باپ کے ساتھ باربیکیو کے کام میں مدد کروانی شروع کر دی۔ مصباح مہر نے دن رات محنت کی، سامان لانے، تیار کرنے، بنانے، بیچنے تک اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی رہی اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ مصباح مہر نے صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اچھا معیار اور اچھا ذائقہ دیا، جس کی بدولت مصباح کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب مصباح مہر کرایہ کی دکان سے اپنی دکانوں کی مالک بن گئی اور اپنی محنت، لگن اور ماں باپ کی دعا کی بدولت سرخرو ہوئی اور اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کرتے ہوئے بیٹی ہو کر بیٹا ہونے کا حق ادا کیا۔ جی تو ناظرین، سٹی سٹار پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان عامر صدیقی۔ ناظرین، ہمارا ادارہ ہمیشہ ہر اس انسان کی حوصلہ افزائی میں اہم رول ادا کرتا ہے جو کہ اپنے آپ کو عوام کی خدمت میں پیش رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کے علاقے نور پور میں، جہاں پر ایک بیٹی جس نے اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے ایک بیٹا ہونے کا حق ادا کیا، جن کا نام مصباح مہر ہے، جو کہ انٹر کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اور اس وقت اپنے والد کے ساتھ کام میں مصروف ہیں۔ یہ بیٹی جو ہیں، یہ ہوا کی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ عرصہ 9 سال سے اس کام کے اندر مصروف عمل ہیں۔ آج ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان کا کام بھی دیکھیں گے، ان کے کام کو سراہیں گے بھی، ان کی محنت کو بھی سراہیں گے اور ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ مصباح ٹھیک ہے آپ؟ جی اچھا مصباح، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ایک تو آپ کی تعلیم انٹر ہے، آپ نے ماشاءاللہ انٹر تعلیم حاصل کی، جو کہ بڑی خوش آئین بات ہے، اور دوسری آپ کی ہمیں یہ بات بڑی پسند آئی کہ آپ اپنے والد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے کام کر رہی ہیں عرصہ تقریباً 9 سال سے، ایسا ہی ہے؟ جی۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کو اپنے والد صاحب کے ساتھ اس سخت کام میں ان کا ہاتھ بٹانا پڑا؟ جی، جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تب میرا بھائی بہت چھوٹا تھا، اس لیے پھر میں نے اپنے والد کا سہارا بننے کے لیے ان کے ساتھ کام سٹارٹ کیا ہے۔ تو آپ کے والد پہلے اکیلے کام کیا کرتے تھے؟ جی، پہلے اکیلے کام کیا کرتے تھے، بھائی چھوٹا تھا تب۔ تو ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، آپ نے یہ دیکھا کہ میرے والد پریشان ہیں، سارا دن کام کرنا مینیج نہیں ہوتا ہوگا ان سے؟ جی، بیمار بھی رہتے تھے، اس لیے پھر زیادہ کام نہیں کر پاتے تھے، تو پھر میں نے ان کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ صبح سے لے کے شام تک یا رات تک کام کرتی ہیں؟ جی، میں 12-1 بجے سے سٹارٹ ہو جاتی ہوں، مال وغیرہ کی پرچیزنگ کرنے سے رات 1-2 بجے تک یہاں پہ ہی ہوتی ہوں شاپ پر۔ اچھا، مال آپ خود پرچیز کرتی ہیں؟ جی، پاپا کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ کہاں پر؟ جہاں پہ بھی ہم نے شاپ لگائی ہوئی نا، وہاں سے جا کے اپنا مال لے کے آنا، پھر آ کے ادھر تیاری وغیرہ کروانے، پھر یہاں پہ سیل کرنا آ کے۔ اچھا، جی۔ تو یہ کام بظاہر تو بڑا آسان لگتا ہے، یہ ویسے ہے بڑا سخت، کیونکہ یہ اس کام کو یعنی کہ میگنیٹ کرنا، چکن وغیرہ سارا دن وہ اس میں لگنا، پھر یہ یہاں پہ کوئلوں کے آگے، انگیٹھی کے آگے کھڑا ہونا، گرمی ہے، تو کس طریقے سے سروائیو کرتی ہیں آپ؟ جی، شروع میں تو بہت سی مشکلات پیش آئیں، لیکن اب 9 سال ہو گئے کام کرتے، اب تھوڑا سا ایزی ہو گیا کام کرنا۔ تک اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں 12 بجے تک، تو پھر آپ کو تو سوتے ہوئے تقریباً 1-1:30 بج جاتا ہوگا؟ جی، اسی طرح ہی ہے۔ تو یہ تو پھر ایک قسم کا آپ 24 گھنٹے محنت کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ تو ایک دیکھیں، عورت ذات ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نازک بنایا ہے،
تو عورت ذات ہو کے آپ یہ اتنا سخت کام کرتی ہیں, یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ والد صاحب کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں, محنت کر رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے, کیا محسوس ہوتا ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے؟ جی میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں, تو مجھے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں لیکن میں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں. اچھا, آپ لوگوں کی باتوں پہ آئے ہیں تو حلقہ احباب آپ کا ہے, رشتہ دار, برادری, ان کا کیا موقف, کو نیگیٹو موقف سامنے آیا کبھی؟ جی رشتہ دار بھی باتیں کرتے تھے بہت زیادہ, لوگ بھی بہت زیادہ باتیں کرتے تھے شروع میں, لیکن اب الحمدللہ بہت کم ہو گئے ہیں لوگ, کیونکہ جہاں پہ پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ نیگیٹو لوگ بھی ہوتے ہیں, اس لیے پھر میں نے لوگوں کی باتوں پہ کبھی دھیان نہیں دیا, کیونکہ میرے باپ مجھ سے خوش ہے اس لیے. تو فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ انشاءاللہ میرے وسائل اچھے ہوئے تو میں کسی اچھے علاقے میں ریسٹورینٹ بناؤں گی اپنا. ٹیسٹ کیسا ہے آپ کا, سب سے پہلے یہ بتائیں. ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے, میرے بابا کو 40 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے نا, اچھا, تو اس لیے زیادہ تر ہمارا کام شادیوں پہ آرڈر وغیرہ لگاتے ہیں, وہ اچھا, زیادہ بھی آپ کام. لگاتے ہیں؟ جی تو لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں یہ ٹیسٹ لینے کے لیے؟ آؤٹ آف سٹی سے بھی کافی زیادہ لوگ آتے ہیں اب تو. اچھا, جی تو یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا چکن آپ یہ سیل کر لیتے ہیں, یہ کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ ڈیلی کا 60-70 کلو ہے ہمارا یہاں پہ. ماشاء اللہ, یعنی کہ جی ٹھیک ہے کوانٹٹی. جی الحمدللہ. اچھا, یہ جو پراپرٹی ہے, یہ شاپس وغیرہ ہیں, یہ رینٹ کی ہیں؟ جب کام سٹارٹ کیا تھا تب تو رینٹ پہ تھی, لیکن الحمدللہ اب اتنی محنت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دے دی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. چلتے ہیں, ان کے جو والد ہیں جی اکرم صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. کیا حال ہے جی؟ جی الحمد کیا نام ہے جی؟ محمد اکرم. اکرم صاحب, آپ یہ بتائیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی ہیں, انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے عرصہ تقریباً 9 سال سے انہوں نے ایک بیٹے سے بھی بڑھ کے اپنا کردار ادا کیا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی مجھے خوشی ہوتی ہے بیٹی کو کام کرتے دیکھ کر, میرا سہارا بنی ہے, میرے بڑھاپے کا سہارا بنی ہے, تو مجھے بہت خوشی ہے, مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پہ. کرائے کی دکان سے سٹارٹ لیا اور الحمدللہ اب آپ کی اپنی پراپرٹی ہے, تو یہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے, آپ کو جاتا ہے, آپ کی بیٹی کو جاتا ہے؟ بیٹی کو جاتا, بیٹی نے کوشش کی, بیٹی نے محنت کی ہے, میں نے تو اپنی زندگی میں کچھ نہیں پایا, یہ سب کچھ بیٹی کی رحمت سے ہے. بیٹی کے ویسے بھی رحمت ہے بیٹی, اور اس کے ساتھ کام کرنے میں مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمتیں نازل کی. جی اللہ پاک کی رحمت اور بیٹی کی برکت. یہاں کیسے آئے ہیں آپ؟ کھانا کھانے کے لیے. کھانا کھانے جی پہلی بار آئے ہیں یا اکثر بیشتر آتے ہیں؟ روز آتے ہیں. روز آتے ہیں. جی تو کیسا ٹیسٹ ہے, کیسا ذائقہ؟ ٹیسٹ اچھا ہے تو آتے ہیں. اچھا ٹیسٹ, بہت اچھا ذائقہ. جی اچھا بھائی, آپ یہ بتائیں کہ ایک بہت بڑی کاوش ہے ایک عورت ذات, لڑکی ذات ہو کے اپنے والد کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے عرصہ 9 سال سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایگزامپل ہے, مثال ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, یہ مثال ہے. ہم بھی اسی لیے آتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور ٹیسٹ اچھا ہے, تو ہم تو روزانہ ادھر آتے ہیں. روز ادھر, وہ دیکھو نا محنت کر رہی ہے وہ خود, تو روز ہم ادھر آتے ہیں. دکھائیں گے محنت کرتے ہوئے کہ کس طریقے سے دھوپ بھی ہے, گرمی بھی ہے, صبح کو لانا, پھر اس کو میگنیٹ کرنا, پھر ساری رات 11-12 بجے تک کام کرنا. تو یہ ایک مرد جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ کام کرنا. یہ بظاہر تو آسان ہے لیکن کام بڑا سخت ہے. مرد کے لیے مشکل ہے, وہ دیکھے نا ایک عورتوں کے بازار میں بیٹھی. کھانا کھانے آئے ہیں؟ جی کھانا کھانے آئے ہم. پہلی بار آئے ہیں؟ نہیں ہے, کافی دفعہ آئے ہم. کیسا ٹیسٹ ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے ان کا. اچھا, کیا کہیں گے ایک لڑکی ذات, ہماری بہنوں کی طرح ہم بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں, ایک لڑکی ذات یہاں پہ کھڑی کام کر رہی ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ, گرمی میں, دھوپ میں, اپریشیٹ کرنے والی بات ہے نا, حوصلہ افزائی. کیا کہیں گے اس والے سے؟ جی یہ بہت اچھی بات ہے. میں تو ان کو 5-6 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی اپنے باپ کے ساتھ محنت کر رہی ہیں, ورنہ آج کل کے لڑکے تو زیادہ تر گھروں میں یا فیکٹریوں میں ہوتی ہیں. زیادہ تر تو لڑکے اپنے باپ کے ساتھ اس طرح محنت نہیں کرتے, اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ پھرنے کے لیے یا ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ بیٹی ہو کر بیٹا ہونے کا حق ادا کر رہی ہے. تو بڑا پروفیشنل طریقے سے آپ موٹر سائیکل چلاتی ہیں, تو اپنے دیگر جتنے بھی کام ہے وہ آپ بائک پہ کرتی ہیں؟ جی مجھے 9 سال ہو گئے ہیں بائک چلاتے ہوئے, تو میں سارا مال وغیرہ پرچیز بھی خود ہی جا کر کرتی ہوں, کبھی جب بابا مصروف ہوتے ہیں نا اس لیے. ڈر نہیں لگتا؟ نہیں ڈر ختم ہو گیا؟ جی اب ختم ہو گئے. اچھا چلیں, مصباح آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی اپنی ہم عمر ہم ایج لڑکیوں کو؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں, تاکہ وہ بھی آپ پہ فخر کریں, تاکہ وہ بھی لوگوں کو بتا سکے کہ واقعی آپ کی اولاد ان کے لیے کچھ کر رہی ہے. کیونکہ آج کل کے جو جنریشن ہے نا, وہ کچھ بھی اپنے ماں باپ کو
تنگی بہت زیادہ کر رہی ہے، اس لیے آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے ضرور باہر نکلے، کام کریں ان کے لیے. جی تو ناظرین، آپ نے سنا بھی اور آپ نے دیکھا بھی کہ مصباح مہر جو ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کس طریقے سے شانہ بشانہ ہو کر کام کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی محنت کو رنگ لاتے ہوئے انہیں ایک معیار اور ایک مقام دیا ہے کہ آج یہ کرائے کی دکان سے آج اپنی دکان پر یہ کام کر رہی ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری کیا رضا ہے. تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا اور مصباح مہر ان کی کاوش، ان کی محنت، اپنے والدین سے محبت یہ بھی پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہے. فی امان اللہ.